نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. یہ باب ہے گھر کے صحن کے بارے میں، گھروں کے صحنوں کے بارے میں اور ان میں بیٹھنے کے بارے میں، اور گھروں کے باہر بیٹھنے کے بارے میں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَبَتَنَا أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، اس میں وہ قرآن اور نماز پڑھتے تھے۔ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، ان پر جمع ہو جاتے تھے مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں۔ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وہ ابو بکر سے تعجب کرتے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور ان دنوں آپ مکہ میں ہوتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا معاذ بن فضالہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو عمر نے، حفص بن میسرہ نے، زید بن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے، وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات، تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا ما لنا بد، اللہ کے رسول ہمارے لیے اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے۔ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، یہ ہماری مجلسیں ہیں، ہم ان میں باتیں کرتے ہیں۔ قال فاذا اتیتم الی المجالس فاعطوا الطریق حقها، اگر تم مجلسوں کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر راستے کو راستے کا حق دو۔ قالوا وما حق الطریق، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، آپ نے فرمایا کہ نظر کو جھکا کے رکھنا، اپنی تکلیف کو روکے رکھنا، اور سلام کا جواب دینا، اور نیکی کا، اچھی چیز کا حکم دینا، اور بری چیز سے روکنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کا صحن یا گھر کے باہر جو تھڑا وغیرہ یا جو جگہ ہوتی ہے کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اگر یہاں پہ کوئی کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے لیے عارضی طور پر کوئی ایسا سامان رکھ لے تو اس میں کوئی حرج اور کوئی ظلم نہیں ہے، بشرطے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ اگر آپ یوں رستہ بند کرتے ہیں گھر کے باہر، ایسے طریقے سے آپ جو ہے وہ جگہ بلاک کرتے ہیں کہ گزرنے والے کے لیے رستہ تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اگر رستہ تنگ نہیں ہوتا تو پھر یہ جائز ہے۔ حدیث کے اندر دو لفظ ہیں، ایک صحن اور دوسرا صعودات، یعنی افنیہ اور صعودات۔ صحن کس کو کہتے ہیں؟ گھروں کے باہر، یہاں پر صحن سے مراد ہمارا عرف عام والا صحن نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر ایک صحن بناتے ہیں نا، یہ مراد نہیں۔ صحن سے مراد ہے کہ گھر کی چار دیواری کے باہر چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے، یہ جگہ مراد ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اپنی مسجد بنائی، مسجد سے مراد نماز پڑھنے کے لیے جگہ خاص کی، اور اس میں وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور دوسری چیز ہے گھر کے باہر جو تھڑے وغیرہ جس طرح بنائے جاتے ہیں نا، بیٹھنے کے لیے اونچی جگہ بنا لی جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ یہ جگہ نہ بھی بنی ہو
تو جو ایک خالی جگہ ہوتی ہے گھر کے باہر، یہاں پر کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا یہ مراد ہے۔ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ یہاں پر گھر کے صحن کے باہر چھوٹا سا پردہ لگا لینا یا چھوٹا سا جگہ کو اپنی تحویل میں لے لینا کسی ضرورت کے تحت، شرط یہ ہے کہ گزرنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہوتی، رستہ تنگ نہ پڑتا ہو۔ اگر رستہ تنگ پڑتا ہو تو پھر یہ ظلم کہلائے گا، اگر نہیں تو پھر جائز ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استدلال یہاں سے یہ کیا، پہلا استدلال کہ مسجد کے لیے جگہ خاص کر لی، گھر کے باہر قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں آ کر ان کو دیکھتی، کیونکہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، تو وہ دیکھتے اور تعجب کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں تھے، اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ کے نبی ابو بکر کو روک دیتے کہ گھر کے صحن کو کمرہ نہ بناؤ، مت روکو گزرنے والے کا راستہ، آپ نے نہیں روکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کی جو جگہ ہوتی ہے اگر کسی گزرنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو، اس طرح کے بعض گلیوں کے اندر گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر کے آگے گاڑی اپنی پارک کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا گھر ہے، ادھر بھی گاڑی پارک ہو گئی، سامنے بھی ہو گئی، اب جو تیسری گاڑی جو راہ گیر ہے، گزرنے والا جو بندہ ہے، اس کے لیے مشکل ہے، راستہ یوں تنگ ہو گیا۔ یہ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، راستہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، گزرنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، البتہ اگر ان چیزوں پہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر جائز ہے، یہ پھر اتنی جگہ لی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھئی تم نے رستوں میں نہیں بیٹھنا۔ کہا اللہ کے رسول ہم تو اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، تو کہاں بیٹھیں پھر ہم؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی متبادل ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے رستوں میں بیٹھنا ہے تو پھر رستوں کو رستوں کے حق دے دو۔ اللہ کے رسول رستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے اس کے چند حقوق بیان کیے۔ پہلا حق اپنی نظر کو نیچے رکھنا، یہ پہلا حق ہے، رستے میں کھڑے ہونے کا، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہونے کا، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہونے کا پہلا حق یہ ہے کہ نظر آپ کی نیچے ہونی چاہیے۔ نظر نیچے ہونے سے مراد کہ جب کوئی عورت گزرنے لگے تو آپ کی نظر نیچے ہونی چاہیے، کسی کی آپ کی نظر سے کسی کی بہو، بیٹی، بہن کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ نظریں جب گھورتی ہیں نا عورتوں کو، تو جب با حیا عورت جو ہوتی ہیں وہ پگھلتی ہیں اندر سے، شرم و حیا کی وجہ سے، اور اس چیز کے برے اثرات مرد پر بھی پڑتے ہیں۔ تو پہلا حق اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ تم نے نظر نیچے رکھنی ہے، نظر نہیں اٹھانی، پھر تمہیں اجازت ہے۔ اگر تم نظر نیچی نہیں رکھ سکتے پھر اللہ کے نبی کا ممانت والا حکم باقی ہے کہ تم نے کھڑے نہیں ہونا رستوں میں۔ دوسری چیز آپ نے وقف الاذی، تکلیف روک لینا، کسی بھی طرح گزرنے والے کو تکلیف نہیں دینی۔ تکلیف کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بعض دفعہ آپ کے یوں زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے رستہ تنگ ہو گیا اور کسی کو تکلیف ہے، اور بعض دفعہ کھڑے ہو کر غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، گالیاں دینا، گانے لگا دینا، اور اسی طرح اونچی اونچی آوازیں کسنا، قہقہے لگانا، اس طرح کی باتیں، یہ سب کی سب اذیت ناک چیزیں ہیں گزرنے والے کے لیے، اور جس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس گھر والے کو بھی تنگی ہوتی ہے۔ تو تم نے دوسرا کام وقف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی بھی طرح حد الوسع، جو بھی تکلیف کی صورت بن سکتی ہے اس سے روکنا ہے۔ تیسری چیز ورد السلام، گزرنے والا جب تمہیں سلام کرے تم نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ چوتھی چیز امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سڑک پر آپ کھڑے ہیں تو آپ نے گزرنے والوں کو تبلیغ کرنی ہے، معمولی سی۔ مثلا کوئی جا رہا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی شلوار اوپر کر لیں۔ کسی نے گانے لگائے ہیں
نہی عن المنکر، اس کو برائی سے روک، بھائی گانے نہیں لگاؤ۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، اس کو اس سے روکنا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اور اگر کوئی بندہ اور کوئی ایسی برائی آپ دیکھتے ہیں، کسی کو غلط کام کرتا دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس کو اس سے روکنا ہے۔ آپ بڑی عمر کے ہیں، کوئی بیٹی بچی گزر رہی ہے، آپ بزرگ ہیں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بیٹا پردہ کرو، سر پہ دوپٹہ لو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پھر رستے کا حق آپ نے نہیں دیا۔ اگر رستے کا حق نہیں دیا پھر آپ کے لیے رستے میں کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی اور بعض روایات کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کی چھین کا جواب دینا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کسی نابینے آدمی کو رستہ دکھانا، اس کو رستے پر لے کر جانا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی کمزور کی مدد کرنا، اس کا سامان اٹھا کے آگے تک چھوڑانا۔ یہ سب رستے کے حق ہیں۔ اگر آپ یہ حق نہیں دے سکتے تو اسلام آپ کو اپنے گھر کے آگے بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا کہ جاؤ اپنے گھر کے اندر بیٹھو، باہر نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ آپ کا گھر رستے پر ہے، تو پھر آپ کے لیے اجازت۔ دیکھو اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، کتنی اخلاقیات اسلام سکھاتا ہے۔ ہم تو مسلمان رہے ہی نہیں، جو اسلام قرآن و حدیث کے اندر ہے نا، ہم تو مسلمان نہیں رہے۔ وگرنہ یہ اسلام اگر آج ہم اپنے معاشرے ایک رستے کے حق کو ہی لے لیں، جب اتنا خیال کرنا ہے گزرنے والے کا، تو پھر چوری کہاں رہ گئی، قتل کہاں رہ گیا، عزتوں پر ڈاکے کہاں رہ گئے؟ وہ چیزیں تو ویسے ہی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عظیم آداب ہیں، اخلاقیات ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ رستے کے حق ہیں۔ اگر تم یہ حق نہیں ادا کر سکتے تو تم نے رستوں میں کھڑا بھی نہیں ہونا۔ تو امام بخاری اس کو کتاب المظالم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ کتاب المظالم کے اندر اسی لے کر آئے ہیں کہ اگر تم نے رستے کا حق ادا کر دیا پھر رستے پہ کھڑا ہونا ظلم نہیں ہے۔ اگر تم نے رستے کا حق ادا نہ کیا پھر رستوں میں کھڑے ہونا بھی ظلم ہے، پھر یہ ظلم بن جائے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سدن للباب، کسی برائی کا رستہ بند کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ بندہ برائی کے اندر واقع نہ ہو۔ اب برائی سے روکنا تو دور کی بات ہے، آپ نے اس چیز سے روک دیا جس کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں۔ رستوں میں کھڑے ہوگے، کسی عورت کو دیکھو گے، کھڑے ہوگے کسی کو اذیت دو گے، کوئی گالم گلوچ کرو گے، تو تم یہ کام ہی نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں سدن للباب۔ رستوں میں خالی کھڑا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونا گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو شریعت نے اس ذریعے کو بھی ختم کیا ہے کہ جو ذریعہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک بڑا زبردست اصول ہے کہ اس ذرائع سے بھی بچو جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ باب الآبار علی الطرق اذا لم یتعد بها، یہ باب ہے رستوں میں کنویں بنا لینے کے بارے میں جب اس سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ سمئی سے جو کہ غلام تھے ابو بکر کے، وہ ابو صالح السمان سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل بطریق، اس دوران کے ایک آدمی رستے سے گزر رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اس پر پیاس سخت ہو گئی، فوجد بئرا، اس نے کنواں پایا، فنظر فیہا فشرب ثم خرج، وہ اس کنویں میں اترا، اس نے پیا اور پھر باہر نکلا، فاذا کلب یلحظ، اسے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا تھا، یأکل الثرى من العطش، وہ پیاس کی وجہ سے مٹی پر اپنی زبان لگا رہا تھا، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کتے کو بھی اسی کی مثل پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی، فنزل البئر فملأ خفه ماء، وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے کو پاؤں سے پانی سے بھرا، فسقى الكلب، اس سے کتے کو پلا دیا، فشکر اللہ له، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، فغفر له، اس کو معاف کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، ہمیں ان جانوروں میں بھی اجر ملتا ہے،
قال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب اور باب سے تعلق۔ حدیث تو وہ ہے جو پیچھے گزر گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گزر رہا تھا تو کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکلا تو کتا زبان باہر نکالے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ آئی کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی۔ وہ کنویں کی سیڑھیاں اترا، اس نے پانی بھرا اپنے موزے میں اور لا کر اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان جانوروں کو کھلانے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا جانور کیا، ہر چیز جس کے اندر جگر ہوتا ہے نا اس کو کھلانے پلانے میں تمہیں اجر ہی ملے گا۔ اب باب سے اس کا تعلق یہ بنتا ہے کہ کنویں رستے میں کھودنا، راستوں میں کنویں بنانا جائز ہے بشرطے کہ گزرنے والے کو اذیت نہ ہو۔ سڑکوں، راستے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ راستے کے درمیان سڑک کے بیچ میں آپ کنواں بنا دو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب ہے کہ راستے کے کنارے پر یا قریب قریب کہ گزرنے والے کو یوں گزرتے ہوئے راستے سے گزرتے کنواں نظر آ جائے، وہ وہاں سے اتر کے پانی پی، یہ مراد ہے۔ یعنی کہ رستوں پر کنویں بنانے کا مطلب کہ رستوں کے قریب قریب کنویں بنانا تاکہ نظر آ سکے۔ ہاں اگر وہاں کنواں بنانے سے کسی کو اذیت ہوتی ہو تو پھر رستے کے قریب کنواں نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اذیت ہوتی ہے، اور کنویں بنانے والے کو چاہیے کہ وہ مڈیر اور ایسا سبب کرے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی اس میں گر ہی نہ جائے۔ آج کے دور میں کنویں تو نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یوں فلٹر لگا دینا، ٹوٹی لگا دینا پانی کی، کولر رکھ دینا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ سڑکوں کے کناروں پر ایسی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پر فلٹر پلانٹ کے لیے یہ چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایسی جگہ پر لگانا چاہیے کہ جہاں پر تھوڑی سی جگہ ہو پارکنگ کے لیے۔ ہاں اگر اس کو سڑک کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ جگہ بالکل نہیں ہوتی تو لوگ پانی بھرنے آتے ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں، وہ کرتے کرتے راستہ روک لیتے ہیں، تو وہ گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک نیکی ہے، دوسری طرف اذیت ہے، کیا فائدہ؟ تو ایسی چیزیں فلٹر پلانٹ وغیرہ جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں گھروں کے لیے، یہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ جو جگہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرا فلٹر پلانٹ میں میرے گھر کے آگے لگنا چاہیے، آپ نے اللہ سے اجر لینا کہیں لگوا دو مناسب سمجھ کے۔ تو یہ اس حدیث سے امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو پھر کنواں بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے راستے کے قریب۔ اگر ضرر ہوتا ہو تو پھر جائز نہیں، پھر ظلم کہلائے گا۔ اب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے کتے کو پانی پلانے سے اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید تھا۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہوتا، آج یہ کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، یہودی عیسائی بھی NGOs چلا رہے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی بعض دفعہ رفائی کام کرتے ہیں۔ تو اس میں عقیدہ توحید شرط ہے، اس میں عقیدہ توحید تھا، شرک نہیں تھا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نیکی کو قبول کر لیا، اور بعض نے اس کا یہ معنی کیا کہ اللہ نے اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرک نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر شرک کیا جائے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک نہ ہو، ایک نیکی بھی ہو تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اس کی مشیت پہ۔ یہ مت سوچے کہ میں نے ایک کیا میں تو بڑی کر چکا ہوں، تو ہم ضائع کتنی کر چکے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایک نیکی بھی ہو نا، شرک نہ ہو، اور ایک نیکی بھی اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، بس اللہ نے چاہا اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ہر تر جگر والے کو کھلانے میں اجر ہے، پرندوں جانوروں، حتیٰ کہ جگر تو کافروں میں بھی ہوتا ہے نا، کسی کافر کو، کسی بے دین آدمی کو بھی کھانا کھلانے میں اجر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک آپ خاص اہتمام کی دعوت کرتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی کرنی چاہیے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی بے دین یہودی عیسائی ہندو سکھ کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہے، آپ اس کو پیاس لگی، آپ اس کو پانی پلا دیتے، آپ اس کو کھانا کھلا دیتے، آپ کو اجر ملے گا، ملنا ہی ملنا،
کیونکہ اس کے اندر جگر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر تر جگر والی چیز کے اندر اجر ہے. تو دیکھیں اسلام کتنا بڑا ظرف رکھتا ہے اپنا کہ ہر ایک کو کھلاؤ تمہیں اجر ملے گا. اسلام کے اندر تنگی نہیں ہے. اگر اسلام یوں قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہوتا نا تو اسلام یہ حکم کبھی بھی نہ دیتا کہ ہر جگر والے کو کھلانے میں اجر ہے. کبھی یہ تعلیم اسلام نہ دیتا. باب اماطۃ الاذی، یہ باب ہے تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں. اس میں امام بخاری وہی چھوٹے سا لے کر آئے ہیں ٹکڑا. حمام کہتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ یمیت الاذی عن الطریق صدقہ، رستے سے تکلیف ہٹانا بھی صدقہ ہے. بس رستے سے تکلیف ہٹانا، رستے میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اب رستہ ٹھیک کروا دو، ایک بہت بڑی نیکی ہے. رستے کے اندر کوئی چیز ایسی ہے آپ اس کو توڑوا دیتے ہیں تاکہ رستہ کھلا ہو جائے، یہ نیکی ہے. یا رستہ بڑا خراب ہے، آپ 2-4 بوریاں سیمنٹ کی منگوا کے اتنی سڑک بنوا دیتے ہیں، یہ آپ کے بہت بڑا صدقہ ہے. اور اسی طرح راستے میں کانٹا پڑا ہے، راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. یہ حدیث بھی تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے. بعض دفعہ نالی ٹھیک کروا دینا، گٹر ٹھیک کروا دینا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کی طرف ہمارے ذہن نہیں جاتے. خالی نماز اور روزہ نیکی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حدیث نمبر 24 اور 65 اور 66.